سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. ہم پر ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس میں ایک خصوصی احسان اور فضل یہ کیا کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اور شرک و بدعات کو چھوڑنے والا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار کیا ہے کہ جن کی یہ پہچان مانی جاتی ہے کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر اللہ رب العزت کا خصوصی احسان اور فضل ہے. اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بڑا عظیم موضوع ہے، وہ بہت اہم موضوع ہے. وہ موضوع میری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے، ہمارے شب و روز سے متعلق ہے. یعنی پورے دن اور رات میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں اس کام کو یا اس عمل کو کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ انصاف، عدل. آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اسلام کا نظام عدل اور انصاف، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام نے کس طرح سے ہمیں انصاف اور عدل کا حکم دیا، کیسے اس کو انسان اپنی زندگی میں نافذ کرے، اور کیسے انسان جو ہے عادل اور انصاف پسند بن سکتا ہے. سب سے پہلے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتوں کا سب سے پہلے حکم دیا. ایک عدل کا، دوسرا احسان کا، اور تیسرا قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. عدل کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے، ہمارے یہاں لوگ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ عدل کا معنی ہوتا ہے سب کو برابر دے دینا، سب کو برابر کر دینا. یاد رکھیے عدل کا یہ معنی نہیں ہے. عدل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سب کو برابر کر دیں. اگر آپ اس طرح سے عدل کرنے جائیں گے تو آپ ظلم کر بیٹھیں گے. ایک بچہ جو 5 سال کا ہے، ایک بچہ جو 15 سال کا ہے، اب آپ چاہیں گے کہ 15 سال کا بچہ جتنا کھاتا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 5 سال کے بچے کو بھی اتنا ہی کھلایا جائے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہو جائے گا، یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ عدل نہیں ہوگا. آپ سمجھے عدل کا معنی کیا ہے شریعت میں؟ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. یہ عدل ہے اور یہ انصاف ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے عدل کا حکم دیا، دوسرا حکم دیا احسان کا. احسان یہ عدل سے ایک اعلیٰ درجہ ہے، عدل سے ایک درجہ اوپر ہے. آپ سمجھیں، مثال کے طور پر ایک شخص جس کی وفات ہوتی ہے اور اس کی اولادیں ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اب جب اس کی وراثت تقسیم کرنے کا موقع آیا تو بیٹے نے اپنا حق لے لیا، بیٹیوں کو یعنی بہنوں کو اپنا حق دے دیا. یعنی بہنوں نے اپنا حق لے لیا، بھائیوں نے اپنا حق لے لیا. اب بھائی نے یہ دیکھا کہ میری بہن کمزور ہے، میری بہن بیوہ ہے، یہ نادار ہے، کوئی اس کا مددگار فی الحال نہیں ہے، یہ اس کی حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا بھائی نے اپنے حصے میں سے، اپنے حق میں سے اپنی بہن کو دے دیا. کہا کہ میری بہن یا آپ میرے حق میں سے آپ لے لو. ایک تو بہن کا جو حق تھا وہ تو دیا، ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے مزید اپنی خوشی سے اپنی بہن کو عطا کر دیا. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. یعنی حق سے بڑھ کر کے دینا اپنی رضامندی سے، یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کن 3 چیزوں سے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ برے کاموں سے، وَالْمُنْكَرِ بری باتوں سے، اور وَالْبَغْيِ ظلم و زیادتی سے. ان 3 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، ماں و بہنوں، ایک بات یاد رکھو، شریعت نے جو ہمیں عدل و انصاف سکھایا ہے نا، وہ دونوں میں، یعنی حقوق اللہ میں بھی عدل ہو اور حقوق العباد میں بھی عدل ہو. اللہ کے حق میں بھی ہم انصاف کریں، عدل کریں، بندوں کے حق میں بھی عدل و انصاف کریں. اللہ کے حق میں کیا عدل کریں گے؟ اللہ کے ساتھ کیا عدل اور انصاف کیا جائے؟ دیکھیے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. عربی میں ظلم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا. جس کی جو جگہ تھی آپ نے اس کو اٹھا کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دیا، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اب آپ دیکھیں شریعت میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
شریک کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں شرک ظلم ہے؟ اس لیے ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے, ساری ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. تو عدل کا تقاضا کیا تھا؟ انصاف کیا تھا؟ کہ ہم عبادت اللہ کی کریں. لہذا جو حق اللہ کا تھا وہ ہم نے اٹھا کر کے کسی اور کو دے دیا. جب حق اللہ کا اٹھا کر کے کسی اور کو دے دیا گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. لہذا شریعت میں سب سے بڑا انصاف, سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کیا جائے, اللہ کے ساتھ عدل کیا جائے, اللہ کے ساتھ انصاف کیا جائے, اللہ کو اس کی عبادت میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. اور آپ دیکھیں جب انسان اس میں انصاف کرنے پر آتا ہے نا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے. کہتے ہیں لما اسلمت, جب میں نے اسلام قبول کیا, حلفت امی, میری ماں نے اس بات کی قسم کھا لی, اللہ تأکلی ولا تشرب, کہ وہ نہ تو کوئی چیز کھائے گی نہ پیے گی. جب میں نے اسلام, حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں, جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری ماں نے اس بات کی قسم کھا لی کہ میں نہ تو کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تو اپنے دین کو نہ چھوڑ دے, جب تک کہ تو انسان جو ہے اسلام کو نہ چھوڑ دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دن گزر گیا, میری ماں نے کچھ نہیں کھایا پیا. 2 دن گزر گئے, میری ماں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں, کمزور ہو گئی, لاغر ہو گئی, بالکل کمزور. آپ سوچیں ایک بوڑھا انسان 3-4 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کی کیا حالت ہوگی. لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میری ماں بالکل کمزور ہو گئی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کیا, میں نے اللہ کے ساتھ انصاف کرنے کا فیصلہ کیا, اس وجہ سے میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. جب میں نے دیکھا کہ میری ماں بالکل کمزور ہو گئی تو کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا یا امی لک نفسا واحدہ, اے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے, لو کانت لک 100 نفس فخرجت منہ نفسا نفسا ما ترکت دینی وهذا الشيء. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے, یہ تیری ایک جان ہے, اگر تیری ایسی 100 جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے تیرے جسم سے نکل جاتی تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑتا, تب بھی میں اللہ کے ساتھ انصاف کو نہیں چھوڑتا. اب آگے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا فَإِن شِئْتِ أَكَلَتْ وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلْ, اے ماں اگر تو چاہتی ہے تو اب کھا لے اور اگر نہیں چاہتی تو مت کھا. کہتے ہیں فَأَكَلَتْ, میری ماں نے کھا لیا. جب میرے اس عزم اور ارادے کو دیکھا, جب میرے اللہ کے ساتھ اس انصاف کو دیکھا تو میری ماں نے کھا لیا. تو عزیز بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف پر آتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں صرف اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ حقوق العباد میں بھی انصاف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو, اے ایمان والو, سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, اللہ رب العالمین کے لیے انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, گرچہ وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہاں للہ علی الناس کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم, کہ انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ, انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ اور سچی گواہی دینے والے بن جاؤ, گرچہ اپنے نفس کے خلاف ہو, اپنے والدین کے خلاف ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو. اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینا پڑے گواہی دو, اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے گواہی دو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینا پڑے گواہی دو. کتنی تاکید, کتنا سخت حکم اللہ رب العالمین نے دیا. فرمایا وَإِن كَانَ فَقِيرًا أَوْ فَإِن كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا, اگر سامنے والا غریب ہے یا مالدار ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. یہ پتہ ہے کیوں؟ اہل علم نے کہا کہ کہیں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ایک انسان کسی غریب پر ترس کھا کر کے امیر کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھار, آپ نے دیکھا ہوگا معاملات میں کہ انسان کسی کو غریب دیکھ کر کے امیر پر ظلم کر بیٹھتا ہے یا کسی کو امیر دیکھ کر کے غریب پر ظلم کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ غریب کے اوپر ترس کھا کر کے تم کسی اور پر ظلم کر لو یا کسی کی مالداری کو دیکھ کر کے تم غریب پر ظلم کر لو. ایسا نہیں ہو, بلکہ اگر وہ فقیر ہے, اگر وہ امیر ہے تو اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے.
اللہ رب العالمین اس کو بہتر جاننے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم انصاف کرو، تم انصاف کرو، انصاف پر قائم رہو. لہذا عزیز بھائیوں آپ دیکھیں کتنی سخت تاکید شریعت نے انصاف کی دی ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے کہا نا وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، سچائی کی بات کرو. ایسا نہیں یہ میرا رشتہ دار ہے میں اس کی تائید کروں گا چاہے جیسا بھی ہو. ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے کون تھے؟ سب سے بڑے انصاف کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا انصاف دیکھیے. حضرت جنگ بدر کا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت ہو جاتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں جنگ بدر میں. کفار اور مشرکین کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو جنگ بدر کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جنگ بدر میں آئے ہوئے قریش کے قیدی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کا سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اس کو قتل کر دیں، جو جس کا سب سے زیادہ قریبی ہے وہ اس کو قتل کر دیں. حضرت ابو بکر مشورہ دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کیا، کہا ان لوگوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. کتنا فدیہ؟ 4000 درہم. ہر ایک سے 4000 درہم فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جو مالدار ہوگا اس سے زیادہ لیا جائے گا، جو مالدار ہوگا اس سے زیادہ لیا جائے گا. اب آپ کو پتا ہے ان قیدیوں میں ایک شخص تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عباس، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جنگ بدر کے قیدیوں میں وہ بھی آ گئے. جب انصاریوں نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، جب انصاری صحابہ اکرام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اذن لنا فلنترک لاختنا عباس، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے بھتیجے یعنی آپ کے چچا حضرت عباس کو ہم چھوڑ دینا چاہتے ہیں بلا فدیے کے، کوئی فدیہ لیے بغیر ہم ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست لے کر کے حاضر ہوئے کہ آپ کے چچا ہے، چھوڑ دیتے ہیں بغیر فدیہ لیے کے. بتائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا ما ترکت ما تترک منہ درہما، سن لو عباس گرچہ میرا چچا کیوں نہ ہو اس سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑنا. ایک درہم 40,000 درہم، 4,000 درہم تو لینا ہی، ساتھ ہی ساتھ مالدار ہے عباس، ان سے زیادہ لینا، ان سے اور زیادہ لینا. یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے. اس طرح کا انصاف پیارے آپ پوری زندگی پڑھ لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال آپ کو انصاف کی مل جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل. کل قیامت کے دن یہ انصاف کرنے والے لوگ جو اپنی زندگیوں میں انصاف کو قائم رکھتے تھے، اپنی زندگیوں میں انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے، کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. دنیا میں اگر آپ کو کسی کو اعزاز دینا ہے، کسی کو انعام دینا ہے، کسی کو خوش کرنا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک سٹیج لگاتا ہے، سٹیج سجاتا ہے، سٹیج پر بلا کر کے اس کی عزت اور تکریم کرتا ہے. اللہ رب العالمین کل انصاف پسند لوگوں کی عزت اور تکریم کرے گا نور کے ممبروں پر. نور کے ممبروں پر قائم کر کے اللہ رب العالمین ان کو اس ممبروں پر بلا کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرے گا، ان کو اعزاز بخشے گا. عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، انصاف یعنی اسلام کا ہر حکم نہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے سب سے زیادہ اس قانون پر جو قانون وراثت ہے کہ اسلام نے انصاف نہیں کیا، مردوں کو 2 حصہ تو عورتوں کو 1 حصہ دیا. لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ جو ہے انصاف سے اگر فیصلہ کریں تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ عورتوں کو جتنا ملے گا مردوں کو اس کا ڈبل ملے گا. اور یہ عین انصاف ہے. کیوں انصاف ہے؟ آپ دیکھیں ایک عورت، ایک لڑکی جب وہ چھوٹی ہوتی ہے، نابالغ ہوتی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کو کھلانے کا، پلانے کا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے، والد ہے. والد کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ساری ضروریات کو پورا کرے، وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرے جو اس کے اوپر، جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں. یہ باپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اب جب وہ خاتون بڑی ہوتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اب جب نکاح ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ آ گئی؟
شوہر کے سر پر. شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اسے کھلائے پلائے, اس کی ساری ضروریات کو پورا کرے. اب وہی خاتون اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے, اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اب اس کا ذمہ دار کون ہو گیا؟ اس کا باپ یا اس کا بھائی. اب اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری ضروریات کو پورا کرے اپنی بیوہ بہن کی. اب اگر وہ عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آ گئی؟ بیٹے پر. بیٹے پر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی, اپنے والدہ کی ساری ضروریات کو پورا کرے. تو آپ دیکھیں کیا یہ انصاف نہیں؟ جس کے اوپر شریعت نے زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کو زیادہ حق دیا جائے, جس کے اوپر شریعت نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے اس کو کم حق دیا جائے. یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے کہ جس کے اوپر زیادہ ذمہ داری اس کو زیادہ دیا جائے, جس کے اوپر کم ذمہ داری اس کو کم دیا جائے. آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں شریعت کا ہر حکم عدل پر مبنی ہے, اور آپ کو زندگی میں ہر معاملے میں شریعت نے انصاف کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہونا, اگر کسی انسان کے 2 3 4 بچے ہیں تو وہ ان کے درمیان میں عدل کرے, انصاف کریں. یہ واجب ہے, فرض ہے, ایسا نہیں ہے کریں گے تو چلے گا, نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. نہیں, اگر آپ کے ایک سے زیادہ اولاد ہے آپ کو ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ایک تو ہوتا ہے, آپ ایک بات سمجھیے, ایک ہوتا ہے بنیادی حق. مثال کے طور پر آپ کے 4 بچے ہیں, 4 لڑکے ہیں آپ کے پاس. اب اس میں سے اللہ نہ کرے ایک لڑکا بیمار ہو جائے, ایک لڑکا بیمار ہو جائے. اب اس کے علاج پر آپ نے 2 لاکھ روپیہ خرچ کیا, تو اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے بچوں کو 2 لاکھ روپیے دیں. انصاف یہ نہیں ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے, اس میں انصاف ضروری نہیں. لیکن آپ جو بنیادی ضروریات ہے اس سے بڑھ کر اگر دیتے ہیں تو پھر آپ کو انصاف کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو زمین کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں نا, تو اپنے سارے بچوں کو آپ کو وہ دینا پڑے گا. اگر آپ اپنی ایک بچے کو ایک گھر دیتے ہیں, آپ کے سارے بچوں کو اسی کے برابر آپ کو گھر دینا ہوگا. حدیث دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بشیر نے جو ہے مجھے ایک تحفہ دینے کا ارادہ کیا, مجھے ایک تحفہ دینے کا ارادہ کیا, اور میری والدہ نے اللہ جو ہے میرے والد سے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے بیٹے کے لیے اس تحفے کو قبول نہیں کروں گی جب تک کہ پیارے نبی اس پر گواہ نہ بن جائے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہ بن جائے میں اپنے بچے کے لیے اس تحفے کو قبول نہیں کروں گی. حضرت نعمان کہتے ہیں میرے والد بشیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں, لیکن اس کی والدہ چاہتی ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت سائر ولدک لک مثل هذا, اے بشیر یہ بتاؤ کیا تمہاری اس کے علاوہ اولاد ہے, اور کیا تم نے ساری اولاد کو اسی جیسا دیا ہے؟ یعنی جو تم نعمان کو جو تحفہ دینا چاہتے ہو اس کے علاوہ جو اولاد ہے کیا تم نے سب کو ویسے ہی تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میں نے اپنی کسی اولاد کو نہیں دیا, میں صرف نعمان کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان میں عدل و انصاف کرو, اپنے بچوں کے درمیان میں انصاف سے کام لو, اللہ رب العالمین سے ڈرو. حضرت نعمان کہتے ہیں اس کے بعد میرے والد نے وہ تحفہ مجھ سے واپس لے لیا. تو آپ دیکھیں شریعت نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہماری اولاد ایک سے زائد ہو ہمیں ان کے درمیان میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے. اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں ان کے درمیان میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے. 2 بھائی ہیں آپس میں, اگر ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے آپ کو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب 2 گروہ آپس میں بھڑ جائے, 2 لوگ یا 2 مسلمان آپس میں بھڑ جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا ان دونوں کے درمیان میں صلح کراؤ, ان دونوں کے درمیان میں صلح کرواؤ. اگر اس میں سے ایک دوسرے پر چڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں تم سب اس کے ایک کے مخالف ہو جاؤ. اگر وہ صلح نہیں کرنا چاہتا, وہ صلح نہیں کرنا چاہتا تو سب اس کی مخالفت کرو یہاں تک کہ وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جب وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بیٹا ہے لہذا میں اس کی طرفداری کروں گا. نہیں, شریعت نے نہیں سکھایا یہ. شریعت نے ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے ہر معاملے میں, چاہے آپ کو اپنے نفس کے خلاف گواہی کیوں نہ دینا ہو, آپ کو اپنے گھر والوں کے خلاف گواہی کیوں نہ دینا ہو, آپ کو اپنے والدین کے خلاف گواہی کیوں نہ دینا ہو,
آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے, آپ انصاف کریں گے, جس کا جو حق ہے وہ اسے دیں گے. شریعت نے کتنی تاکید کی, وراثت کی. آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے بہنوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں. کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ کے پاس جا کر کے جواب دینا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنی بہنوں کا حق کھایا ہے؟ شریعت نے, آپ دیکھیں, شریعت نے دشمنوں کے ساتھ عدل کا حکم دیا. یہ تو گھر والے ہیں, انسان گھر والوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا ہے. شریعت کہتی ہے تمہیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. حالانکہ دشمنی کے معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے. آپ دیکھیں, دشمنی کے معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے. جب دشمن سے بدلہ لینے پر آتا ہے نا, تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہو یا نا انصافی کر رہا ہو, ظلم کر رہا ہو, زیادتی کر رہا ہو, وہ کچھ نہیں دیکھتا, بس وہ اپنی دشمنی دیکھتا ہے. شریعت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی جو ہے دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو, اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا شریعت نے حکم دیا. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں, کیسے دشمنوں کے ساتھ انصاف. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو خیبر میں آباد کیا, یہودی جو تھے ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آباد کیا, تو ان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ کہ تم لوگ کھیتی کرو گے اور جب فصل آئے گی تو آدھا مسلمان لے گا, آدھا تم لوگ لوگے. یعنی خیبر میں رہ کر کے یہودی کھیتی کریں گے اور آدھا مسلمان لیں گے, آدھا یہودی لیں گے. یہ معاہدہ طے ہو گیا مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان میں. جب کٹائی کا وقت آیا نا, تو ایک مشہور صحابی خراس, یعنی عبداللہ بن رواحہ, جن کو خراس, یعنی آپ سمجھیے اس زمانے میں نا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو اندازہ لگایا جاتا تھا نا, وہ آج ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے, اناج کو ہم تول کر کے اندازہ لگاتے نا, اس زمانے میں خراس ہوا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, تولتے نہیں تھے, صرف باغ میں راؤنڈ لگاتے تھے, باغ میں گھومتے تھے اور ایگزیکٹ اندازہ لگاتے تھے کہ کتنی فصل نکل سکتی ہے. یعنی یہ اس زمانے کے ماہر تھے اور بالکل ایگزیکٹ وہ اندازہ لگاتے تھے, بالکل صحیح وہ اندازہ لگاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور خراس تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبداللہ بن رواحہ کو خیبر کی طرف بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں جا کر کے دیکھو کتنی فصل آئی ہے اور کتنا مسلمانوں کو ملے گا, کتنا یہودیوں کو ملے گا, اس بات کی وضاحت کرو. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ خیبر آتے ہیں. خیبر آنے کے بعد وہ جو ہے باغ میں مکمل چکر لگاتے ہیں. چکر لگانے کے بعد جب وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنی فصل آئے گی, وہ یہودیوں کو بلاتے ہیں اور یہودیوں کو بلا کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کہتے ہیں, اے یہودیوں, میں تم سے زیادہ, سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں, میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں, تم سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا میں ہوں. کیوں؟ تم وہ قوم ہو جس نے انبیاء کو قتل کیا, تم وہ لوگ ہو جنہوں نے انبیاء کی نافرمانیاں کی, انبیاء کو تم لوگوں نے قتل کیا, لہذا میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہوں. لیکن میری یہ نفرت تمہارے ساتھ انصاف کرنے سے مجھے نہیں روکتی, مجھے نہیں روکتی تم سے انصاف کرنے سے. لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے یہودیوں, تمہارا اس میں اتنی فصل آئے گی, تمہارا اتنا ہوگا اور ہمارا اتنا ہوگا. جب ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انصاف دیکھا, تو وہ لوگ بیک زبان ہو کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے, ان الارض والسماوات قائم بهذا العدل, کہ اے عبداللہ بن رواحہ, یہ جو زمین و آسمان قائم ہے نا, یہ اس لیے قائم ہے کیونکہ تم جیسے انصاف پسند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں, تم جیسے انصاف کرنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. ایک طرف یہ صحابہ کرام ہے جو دشمنوں کے ساتھ ایسا انصاف کرتے ہیں, ایک طرف میں اور آپ. کیا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم دوستوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ خود میں اور آپ اپنا فیصلہ کریں. ہم انصاف کے معاملے میں کہاں پر ہے؟ ایک طرف وہ صحابہ کے, وہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ جنہوں نے خود تو کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ انصاف کیا, آج ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شریعت نے ہر ایک کے ساتھ, حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا. آج ہمارے نوجوان دیکھیے موبائل میں اس طرح سے گم ہے, رات رات بھر جاگ کر کے موبائل دیکھ رہے ہیں, رات رات بھر جاگ کر کے, آنکھیں لال ہے, اس کے باوجود سونے کے لیے تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ آنکھوں پر ظلم ہے, آنکھوں پر ظلم ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا, کیونکہ ان لعینک علیک حقا, آپ کے اوپر آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, رات رات بھر موبائل لے کر کے پڑے رہتے ہیں,
آنکھیں لال ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے، اس کے باوجود نہیں سوتے، یاد رکھیں آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، انسان اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ ہر اعتبار سے شریعت نے ظلم سے روکا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں شریعت نے انصاف کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر ایک جو ہے بادشاہ ہے، اگر وہ انصاف پسند ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں سے ایک وہ ہوگا الامام العادل، وہ شخص جو انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف پسند بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو۔ ہاں، لہذا شریعت نے ایک جو ہے حاکم ہے اسے فیصلہ کرنے کی اگر طاقت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ دیکھیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ انصاف دیکھیں۔ ہاں، مخزومیہ قبیلے کی خاتون نے چوری کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مخزومیہ قبیلے کی خاتون نے جب چوری کی، شریف خاندان کی شریف خاتون جس نے چوری کی، معزز خاندان، مالدار خاندان، ہاں، اس خاندان کی خاتون نے جب چوری کی، لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کی سفارش کرے؟ کون ہے جو پیارے نبی کے پاس اس خاتون کی سفارش کرے؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بعض لوگوں نے کہا اسامہ بن زید، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے سب سے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں حضرت اسامہ بن زید، اور تھے بھی حضرت اسامہ بن زید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر سکتے ہیں۔ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے، کہا جا کر کے ذرا پیارے نبی سے سفارش کرو اس عورت کے تعلق سے۔ حضرت اسامہ بن زید نے جب سفارش کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اتشفع حدا من حدود اللہ، اسامہ بن زید کیا کر رہے ہو؟ اسامہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے حدود میں تم سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی حدود میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ تاریخی جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو كانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی خاتون ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ آج کتنے لوگ، میں اور آپ اس نبی کے امتی ہے، میں اور آپ کتنا انصاف کو پسند کرتے ہیں، کتنا انصاف پر ہم عمل کرنے والے۔ آپ دیکھیں ایک بادشاہ جو مسلمان ہے، انصاف پسند ہے، شریعت نے اس کو تیغ و قدر کی ہے، لیکن اگر بادشاہ غیر مسلم ہے، آپ دیکھیں انصاف کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر بادشاہ غیر مسلم ہے، حاکم اگر غیر مسلم ہے، لیکن اگر وہ انصاف پسند ہے، شریعت نے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا، شریعت نے اس کی بھی قدر کی ہے۔ اگر بادشاہ جو ہے غیر مسلم ہے لیکن انصاف پسند ہے، شریعت نے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ میں تکلیف دی گئی، آپ کو پریشان کیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ کیوں؟ وہاں پہ اسلامی حکومت ہے؟ نہیں، اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ جو ہے عیسائی بادشاہ تھا، ہاں، جو نجاشی بادشاہ تھا عیسائی تھا، لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ملک لا یظلم، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، جو انصاف کرنے والا ہے، اور اس بادشاہ نے انصاف کر کے بھی دکھایا۔ جب یہ مکہ سے جب وہاں گئے مشرکین صحابہ کرام کو لانے کے لیے، تو اس بادشاہ نے صحابہ کو بھیجا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کو بلا کر کے ان کا بھی موقف جانا، ان کی بھی باتوں کو سنا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بادشاہ کے سامنے حق باتیں کہیں، ان لوگوں کے ظلم کو بیان کیا، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بھگا دیا، بادشاہ نے ان لوگوں کو بھگا دیا۔ تو اگر حکومت عادل ہے، اگر غیر مسلم کی بھی ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس کو باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ حکومت جو ہے کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ینصر الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ ولا ینصر دولۃ الظالمہ وان کانت مؤمنہ۔ علامہ ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ایک عادل حکومت کی مدد کرتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کی حکومت کیوں نہ ہو، ایک عادل حکومت کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے گرچہ وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو،
لیکن اللہ رب العالمین ایک ظالم حکومت کی مدد نہیں کرتا گرچہ وہ کسی مسلمان ہی کی کیوں نہ ہو. تو آپ دیکھیں اگر اللہ رب العالمین ایک مومن ایک مسلمان کی ظالم حکومت کو باقی نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو کیسے باقی رکھے گا؟ ایسی حکومت جو کافر ہے اور ظالم ہے اللہ تعالیٰ ایسی حکومت کو کیسے باقی رکھے گا جب اللہ تعالیٰ ایک مومن ایک مسلمان ظالم حکومت کو باقی نہیں رکھتا. اور آپ یاد رکھیں اس باب میں ایک بات نا کہ یہ جو حکومتیں عطا اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے نا یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے کسی کے بھی پاس. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس. یہ جو دن و رات ہے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بعد خلافت عطا کی ذمہ داری عطا کی تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. یعنی اللہ رب العالمین جب حکومتیں عطا کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھیں تم پچھلی بار ان کی تھی انہوں نے کیا کیا اب تمہاری ہے تم کیا کر رہے ہو. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے یہ کائنات کا نظام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق کہ اے داؤد ہم تمہیں جو ہے حکومت عطا کر رہے ہیں لہذا تم لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. اب آپ سمجھ لیں ہر وہ شخص جو کسی مسجد کا ذمہ دار ہے ہر وہ شخص جو کسی مدرسے کا ذمہ دار ہر وہ شخص جو کسی آفس کا ذمہ دار ہے آپ جو اپنے ماتحت لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں کیسا معاملہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے نیچے ایک آدمی بھی اگر کام کرنے والا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ میں اور آپ دیکھیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ ایک شخص جو کسی آرگنائزیشن کا ذمہ دار ہے اس کے ماتحت کام کرنے والے 10 لوگ ہیں وہ کسی جگہ کا مینیجر ہے اس کے نیچے کام کرنے والے 4-5 لوگ ہیں. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرا زیادہ قریبی ہے اس کو زیادہ فیسلٹی دی جائے اس کو زیادہ سہولت دی جائے جو مجھ سے تھوڑا سا دور ہے اس کو کم سہولت دی جائے. یاد رکھیے اگر آپ کے ماتحت اللہ رب العالمین نے ایک شخص یا 2 شخصوں کو بھی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گی. اگر آپ کو کسی کے ماتحت آپ کے ماتحت اگر کوئی نہیں صرف آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ذمہ دار سے اللہ رب العالمین پوچھے گا ہر گھر کے ذمہ دار سے پوچھے گا ہر علاقے ہر شہر کے ذمہ دار سے پوچھے گا. تو عزیز بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العالمین جب ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم سے پوچھے گا تو کیا بڑے معاملات میں ہم سے اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا؟ اور اللہ رب العالمین جب اس طرح کا دیکھیے ہمارے یہاں ابھی الیکشنز کا دور تھا ہاں لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سیاسی باتیں یاد رکھیں یہ سیاسی باتیں نہیں بلکہ میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی باتیں ہیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی باتیں ہیں. ہم نے ہمارا حق ادا کیا ووٹ ہم نے جا کر کے دیا اب ہمارے حق میں یہ بات ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض کہ کون ہے جو ایک مضطر کی ایک مصیبت زدہ شخص کی پکار کو سننے والا ہے اس سے سختی کو دور کرنے والا ہے اس کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی پکار کو سننے والا ہے. اور آگے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں زمین کی خلافت عطا کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ خلافت کا ذکر کیا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے حکومتوں کو بدل دیتا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عادل اور انصاف پسند حکومت کا فیصلہ فرما ہمارے لیے صحیح فیصلہ فرما. یہ دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے ہر چیز میں ہمارا معاملہ صرف ہم کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک سب سے اہم چیز دعا اس کو ہم بھول جاتے ہیں دعا مانگنا دعا کرنا یہ ہم بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں جہاں پر ہمارے حقوق کو ہم نے ادا کیا وہاں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے مانگے. اللہ تعالیٰ حکومتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کو جب لوگوں نے ان کے شہر سے نکالنے کی دھمکی دی کہا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یہاں سے بھگا دیں گے. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. فرمایا کہ میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں مجھے کیا دھمکی دیتے ہو.
لوگ دھمکی دیتے ہیں نا, یہاں سے چلے جاؤ, ہمارے دیش کو چھوڑ دو, یہاں سے نکل جاؤ. حضرت ہود علیہ السلام سے بھی کہا گیا, حضرت ہود نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے. اور آگے کیا فرمایا, فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. حضرت ہود نے فرمایا کہ میرا کام صرف تم تک باتیں پہنچا دینا ہے بس. اگر تم اعراض کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر کے دوسرے لوگوں کو لائے گا جو تمہارے ذمہ دار بنیں گے, اور پھر تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے, کچھ اس کا تم نہیں بگاڑ پاؤ گے. تو عزیز بھائیوں یاد رکھو, جب کبھی انسان ظلم کو اختیار کرتا ہے, عدل و انصاف کو چھوڑتا ہے, اللہ رب العالمین اس شخص کو تہس نہس کر دیتا ہے. اس شخص کی دنیا اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے, آخرت تو برباد ہے ہی ایسے لوگوں کی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں, ہر چیز میں ہم انصاف پر قائم رہیں, انصاف کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں, انصاف کو ہرگز میں اور آپ نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انصاف کرنے والا بنائے, انصاف پر قائم رہنے والا بنائے, انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں عدل کرنے والا بنا. اے اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے, اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے, ظالموں کو ہدایت عطا فرما, ظالموں کے ظلم کو انہی پر پلٹ دے. اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بغیر کسی وجہ کے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے, اللہ تو نے آزادی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے انصاف پسند عادل حکومت کا فیصلہ فرما, ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرما. اے اللہ رب العالمین ہر قسم کے ظلم و تشدد سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ملک, ہمارے شہر, ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما. شاررین کے شرور اور حاسدین کی حسد سے ہمیں محفوظ فرما. شریر لوگوں کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما, حکومتوں کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.